آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، معراج اور نماز کا تحفہ۔ ہم اس پر بات کریں گے جو ہمیں معراج اور تحفہ نماز کے اقتباسات سے معلوم ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس اہم واقعے کے جو اسباق ہیں انہیں سمجھا جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں معراج کے تصور سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آسمانی سفر۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز کو بھی تو مومنین کی معراج کہا گیا ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک طرح سے ہر ایمان والے کے لیے روحانی بلندی کا ایک راستہ ہے۔ اور دیکھیں، اسی سفر معراج کے دوران جو ماخذ ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے پہلا حکم آیا، اور وہ تھا دن رات میں 50 نمازیں۔ 50 نمازیں؟ یہ تو آج سوچیں تو بہت زیادہ لگتی ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد پھر 5 تک کیسے پہنچی۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جی بالکل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر اپنے تجربے کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کے لیے شاید 50 نمازیں ان پہ عمل کرنا مشکل ہو، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کریں، تخفیف مانگیں۔ اچھا، تو یہ جو بار بار بارگاہ الہی میں جانا ہوا، کیا یہ صرف ایک نیگوسیشن تھی تعداد کم کروانے کی، یا اس میں کچھ اور گہری بات تھی، امت کا خیال؟ یقیناً یہ صرف نمبر کم کرنے کی بات نہیں تھی، اصل میں یہ اللہ کے حکم اور انسان کی وہ جو استطاعت ہے اس کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ماخذ میں آتا ہے، جیسے ابن ماجہ کا حوالہ ہے، کہ یہ کمی آہستہ آہستہ ہوئی، 9 مرتبہ حاضری ہوئی۔ 9 مرتبہ؟ جی 9 بار، اور ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ تعداد 5 رہ گئی۔ اس میں رب کی حکمت ہے، وہ اپنے بندوں کی طاقت اور کمزوری کو جانتا ہے۔ اور جب 5 رہ گئیں تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ مزید کمی کی درخواست کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے مزید کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جی بالکل، یہ حیا کا پہلو اور اللہ کے فیصلے پر مکمل اطمینان اور رضا، یہ اس واقعے کی روحانی خوبصورتی ہے۔ تو بس 5 نمازوں کا حکم پھر حتمی ہو گیا۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ اعلان ہوا جس میں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو عطا تو 5 ہی کرنی ہے، لیکن میری امت کو ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف نماز کی بات نہیں، یہ اصول تو امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک وسیع مظہر ہے۔ جی، اور اسی رحمت کا ایک اور پہلو وہ نیت اور عمل والے نظام میں بھی نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کے حوالے سے ذکر ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ نظام بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیت کتنی اہم ہے، کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا، اچھا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صرف ارادے پر؟ جی، صرف ارادے پر۔ اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے، عمل میں لے آئے، تو پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عمل کی ترغیب ہے۔ زبردست۔ اور گناہ کے معاملے میں کیا اصول ہے؟ دوسری طرف، اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، سوچے کہ میں یہ غلط کام کروں گا، لیکن پھر نہ کرے، رک جائے؟ جی رک جائے، اللہ کے خوف سے یا ویسے ہی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، یہ بھی نیت کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر بالفرض وہ برا کام کر گزرے، تو گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، 10 گناہ نہیں، صرف ایک۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کا درگزر ہے کہ وہ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ تو یہ ہوا کہ نماز تو ایک روحانی معراج ہے ہی، لیکن اس کی فرضیت میں بھی کتنی رحمت رکھی گئی ہے، اور پھر ہمارے ہر عمل بلکہ ہر ارادے پر بھی رب کی نظر کرم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کا مقام بہت اونچا ہے، 5 نمازوں کا حکم، امت پر شفقت ہے، اور نیت کی صفائی وہ اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک اہم سوال یا غور طلب نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں اور انسان کی طاقت ہے، ان میں یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ اور یہ واقعہ ہمیں کیسے یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو کتنا درست رکھیں۔ شاید اصل کامیابی کا راز اسی میں ہو کہ ہماری نیت خالص